اطہر کے اوپر ایک کتاب جسے قرآن مجید کہتے ہیں وہ نازل فرمایا. اب یہ کتاب ہمیں بتائے گی کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں تو کس طرح کریں. یہ کتاب ہمیں سلیقہ بتائے گی کہ آپ نے اپنے رب تعالی کی عبادت کرنی ہے تو اس کا سلیقہ کیا ہے. اور اس کتاب کو پڑھنے والے کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں. آپ سب نے ساتھ دینا ہے. کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور بتا بھی دیا کہ حرف کہتے کس کو ہیں. اب آپ نے کسی اور کے پاس نہیں جانا کہ بتائیے حرف ہوتا کیا ہے. کیا الحمدللہ یہ پورا حرف ہے؟ الف لام میم یہ پورا حرف ہے؟ بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بتا دیا کہ حرف کیا ہے. الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف بھی ایک الگ حرف ہے, لام ایک الگ حرف ہے, اور میم ایک الگ حرف ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جو شخص الف لام میم یہ پڑھتا ہے اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں. اور رمضان میں یہ نیکیاں ایک کا بدلہ کتنا ملتا ہے؟ 700 گنا تک کیا کر دیا جاتا ہے؟ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اور یہاں تک بس نہیں ہے, بلکہ محدثین کہا کرتے تھے کہ 700 گنا نہیں بلکہ اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر اللہ رب العزت جتنا چاہے بڑھا دیتے ہیں. یہ قرآن جس امت پہ نازل کیا گیا وہ امت تمام امتوں سے افضل. یہ قرآن جس نبی کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا وہ نبی تمام انبیاء کا سردار. یہ قرآن جس مہینے میں نازل کیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا مہینہ, اور یہ رمضان کیا ہے تمام مہینوں سے افضل نہیں ہے. اس میں کیے جانے والا اجر تمام مہینوں سے بڑھا دیا جاتا ہے. اسی طرح یہ قرآن جس رات میں نازل کیا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ یہ بے شک کس رات میں نازل کیا گیا؟ لیلۃ القدر میں. اور یہ لیلۃ القدر اللہ کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو اس کی عظمت کا, اس کی فضیلت کا, اس کے مقام اور مرتبے کا کیا علم؟ یہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اللہ اکبر. یہ ایک رات اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. ایسے نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے. کیا کہا؟ خیر 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک طرف ایک شخص ہو وہ 1000 مہینے تک لگاتار عبادت کرتا رہے, نہ کھائے نہ پیے, اپنے تمام معاملات رب تعالی کے احکام کے مطابق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارتا رہے, اس شخص کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا اس شخص کو ملتا ہے جو ایک رات, یہ رات لیلۃ القدر اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق گزار دیتا ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار دیتا ہے. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں خیر من 1000 شہر. یہ ایک رات بہتر ہے
1000 مہینے سے تقریباً 83 سال بنتے. 83 سال. آج کل کوئی 50 کو پہنچ جائے نا کہتا ہے یار اتری تو ساری بونس ہے. 50 سے اوپر والا کہہ رہا ہوتا ہے بونس ہے. ایک رات 33 سال دا بونس, کیا کمال کی بات ہے. اور وہ دن وہ سال جب آپ مکلف ہوئے ہی نہیں ہو, یعنی آپ پہ کوئی عبادت فرض ہوئی نہیں ہے, آپ اچھائی کرو یا برائی, آپ کو کسی چیز کا کوئی صلہ نہیں ملتا, آپ کو نہ کسی گناہ کے کرنے پر آپ کے نامہ اعمال میں کوئی سزا لکھی جاتی ہے, وہ سارے دن بھی اس میں ایڈ کر دو. اچھا قرآن, ایک منٹ مزان پانی میں, قرآن اتنی فضیلت والی کتاب ہے کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے یا کسی اور کو اس کی تعلیم دیتا ہے, قرآن سیکھتا ہے یا کسی اور کو وہ قرآن سکھاتا ہے, وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے, تم میں سے سب سے زیادہ بہتر, سب سے زیادہ اچھا اور اعلیٰ شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے, قرآن کو سکھاتا ہے. اور یہ قرآن جس شخص کے سینے میں محفوظ ہو جائے اس کو تو رب تعالی کی طرف سے جو فضیلتیں, جو انعامات ملتے ہیں, اس کے والدین کو کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ اس کے والدین کو کل قیامت کا دن ہوگا رب تعالی کی طرف سے اس طرح کا تاج پہنایا جائے گا جو آج بھی پوری دنیا میں دیکھ لو اس تاج کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. سورج جس کی طرف ہم دیکھ بھی نہیں سکتے, اس تاج کی نور کی لپٹیں, اس کی روشنی, اس کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ سورج بھی اس کے سامنے کم لگے گا. جو شخص دین اور قرآن کی تعلیم لینے کے لیے نکلتا ہے, قرآن کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے, اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے, آج ہمارے آپ دیکھیں نا کہ جو شخص سب سے زیادہ اچھا, ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ شخص سب سے اچھا ہے, یہ شخص بہت زیادہ اللہ رب العزت کا عبادت گزار ہے, اس شخص کو کہتے ہیں یار یہ فرشتہ صفت شخص ہے. اور جو شخص قرآن کی تعلیم لینے کے لیے نکلتا ہے, اللہ رب العزت کے وہ نورانی فرشتے اس شخص کے قدم کے نیچے اپنے نورانی پروں کو پھیلا دیتے ہیں. یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا مقام, جس کا مرتبہ اور جس کو پڑھے جانے کا اجر ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہے. ہم اتنا اجر سوچ نہیں سکتے کہ جتنا اجر قرآن پڑھنے والے کو اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں. کیا اللہ رب العزت نے اس کتاب کو صرف اجر کے لیے نازل فرمایا؟ کیا اللہ رب العزت نے اس کتاب کو صرف پڑھنے کے لیے نازل فرمایا؟ کہ قرآن کے نزول کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے, قرآن کے نزول کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ, یہ وہ قرآن, وہ کتاب ہے بڑی بابرکت ہے, اور اس کو جو شخص پڑھتا ہے, اس کو پڑھنا, کتاب انزلناہ الیک, آپ پر اس کے نزول کا مقصد لیدبروا آیاتہ, اس میں تدبر کرنا, اس میں غور و فکر کرنا, اس کو سمجھنا,
اور اپنی زندگی میں اس چیز کو اپلائی کرنا. اس قرآن کا مقصد آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ یار مجھے انگلش کی کتابیں تو بڑی رٹی ہوئی ہیں، مجھے 9th اور 10th کا جتنا بھی نصاب ہے وہ مجھے زبانی یاد ہے. آپ کوئی ایسے اٹھائیں، کوئی مضمون اٹھائیں، اس مضمون میں اس سے پوچھیں کہ یار یہ مضمون میں لکھا کیا ہوا ہے. الفاظ تو آپ کو سنا دے، لیکن جب آپ یہ پوچھیں کہ آپ اس مضمون کا مقصد کیا ہے، اس مضمون میں جو مصنف ہے وہ آپ کو کہنا کیا چاہتا ہے، آپ کو جب یہ پتا ہو، آپ سے جب پوچھا جائے تو آپ کہیں یار یہ تو مجھے نہیں پتا، اے میرے کو پوچھ لو کہ اس تو اگے کی آندہ ہے، اس تو پہلے کی آندہ، میں نے اے سارا پتا ہے لیکن اے نہیں پتا یہ مضمون کا مقصد کیا ہے. تو مجھے بتائیں جو شخص آپ کو کہہ رہا ہے اس مضمون کو پڑھو، وہ کیا کہے گا؟ ایک تو بڑا فضول بندہ ہے ہی کوئی، جس کو یہ نہیں پتا کہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کا فائدہ کیا ملے گا. اس وجہ سے قرآن کا مقصد لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات میں تدبر کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اور اس معنی کو سمجھنے کے بعد اللہ رب العزت نے جو کام کرنے کے لیے آپ کو کہے ہیں، اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہم کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی رضا بھی ملے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات بھی ملیں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر آتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، احمد مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، احمد مصطفیٰ رو رہے ہیں اور رونے کی جو حالت ہے وہ بتاتے ہیں ہزاروں کی طرح آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. احمد مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں آپ کیوں روتے ہیں، آپ کا رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو تو اللہ رب العزت نے آپ کے ساری غلطیوں کو معاف فرما دیا، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، روتے کیوں ہو؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. اور آگے جو فرمایا یہ آپ کے اور میرے لیے لمحہ فکریہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پہ ایسی آیات کا نزول ہوا ہے، ویل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے. غور کیجئے گا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. اور یہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. کہتے ہیں یہ جہنم کی وادی اس شخص کے لیے ہے جس نے ان آیات کو پڑھا اور لم يتدبروا فيها، اس میں تدبر نہ کیا. اس کو پڑھا تو اس کے تلفظ تو ادا کیے لیکن اس کو سمجھا ہی نہیں. وہ قرآن کی ان آیات میں اللہ رب العزت کہنا کیا چاہتے ہیں، یہ آیات کون سی تھی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، یہ پورا رکوع ہے، لاسٹ آیت ہے پوری. جس شخص نے ان آیات کو صرف تلفظ کیا، جس شخص نے ان آیات کا صرف ورد کیا، پڑھا، اپنے منہ سے اپنے الفاظ سے ادا کیا، اس شخص کو بھی اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جن کے بارے میں اللہ رب العزت خود گواہی دیتے ہیں، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ یہ جو کہتا ہے یہ میری طرف سے ہوتا ہے، یہ میری بات کو آپ تک پہنچاتا ہے. وہ نبی احمد مصطفیٰ کہتے ہیں اس شخص کے لیے یہ جہنم کی وادی ہے یا اس کے لیے بربادی. آج ہمارا اور آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، وہ شخص جو قرآن کو سمجھنے والے ہو وہ ملنا تو کیا، آج ہمیں وہ شخص بھی بہت کم ملتے ہیں جو قرآن مجید کو اچھے انداز سے کما حق ہو، جو اس کا حق ہے اس طرح قرآن کو پڑھنے والے ہوں.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ وہ شخص میری سنت پہ نہیں ہے، وہ شخص میرے طریقے پہ عمل نہیں کرتا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن مجید کو اچھے انداز سے گنگنا کر، اچھے انداز سے، اچھے لب و لہجے میں نہیں پڑھتا۔ آج ہم قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ کس طرح پڑھ رہے ہو؟ سمجھنا تو بات کی بات ہے نا۔ سمجھ تو چیز تب آئے گی نا جب الفاظ کو پڑھنا آتا ہوگا۔ ایک شخص کو وہ لفظ پڑھنا ہی نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں لکھا کیا ہے، وہ ترجمہ اس کا کیا سمجھے گا؟ وہ کیسے سمجھے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا کہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے وہ نہیں سمجھے گا جب تک اس کو وہ لفظ پڑھنا نہ آتا ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے جو ہمیں کام کرنا ہے وہ قرآن کو پڑھنا ہے، صحیح انداز سے پڑھنا ہے، نہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم طریقے پہ عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جو قرآن کو اچھے انداز سے گنگنا کے نہیں پڑھتا۔ اور یہ قرآن، اس کو سمجھنا، آپ یہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پتہ لگا لیں کتنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے گھر میں کوئی مہمان آتی ہیں، ان کی کوئی رشتہ دار ان کے گھر میں آتی ہیں، ان کو دیکھتی ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن میں سے قرآن کی سورت ہود کی تلاوت کر رہے ہیں، اور دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں اے عبداللہ، قرآن کی اس تلاوت، اس سورت کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں؟ سورہ ہود کو اس طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح تم پڑھ رہے ہو؟ کہتی ہیں یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی یہ سورت اتنی عظیم معنی والی، اور اس میں اللہ رب العزت نے اس قسم کی چیزیں بیان کی ہیں کہ جن کو پڑھ کر مجھے اس طرح لگنے لگا ہے کہ میں بس رو رو کے نڈھال ہو چکا ہوں، اور یہ بوڑھا کر دینے والی ہے، تم اس کی تلاوت اس طرح کر رہے۔ اللہ کی قسم 6 ماہ ہو گئے، کہتی ہے میری سورت ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ ہاتھ کھڑے کریں ہم کہ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس رمضان میں قرآن کو مکمل کیا؟ ہے کوئی جس نے قرآن کو مکمل پڑھا ہو، جس نے قرآن کے 20 پارے پڑھے ہو؟ کوئی ہے سوائے امام صاحب کے؟ کیونکہ امام صاحب نے تو بیچارے نے پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک واقعہ آتا ہے، ایک شکایت آتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، اچھا معذرت وہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نہیں ہے، وہ صحابی کوئی اور ہیں، میرے ذہن سے نام ابھی آیا بھی تھا پھر نکل گیا، معذرت۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ تابعین میں سے ہیں۔ اچھا الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک شکایت آتی ہے، آپ کے پاس ایک شکایت موصول ہوتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ایک شاگرد ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ اتنے سال ہو گیا قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ رمضان آیا، پہلے دوسرے روزے بڑی نیت تھی، یار اس بار پورا قرآن پڑھنا ہے۔ جب قرآن کو شروع کیا
یار قرآن تو صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا، چلو بس کرتے ہیں، اب اگلے سال دوبارہ ٹرائی کریں گے، اور ساری عمر گزر گئی ہے، ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ یہی رہا ہے، ہم قرآن کو پورا پڑھتے ہی نہیں۔ یہ شکایت موصول ہوتے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کو بلاتے ہیں کہ اس کو بلا کر لاؤ، کدھر ہے یہ، اس کو بلاؤ، انہوں پوچھئے تھے صحیح کی مسئلہ ہے، قرآن پوری رات میں پڑھ لیتا ہے، بلاؤ اس کو۔ جب وہ آتے ہیں ان سے سوال کیا جاتا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جی ہاں، کہ میں ایک رات میں قرآن کو پڑھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں بڑی بات ہے، ایک رات میں قرآن کو پڑھ لیتا ہے، اچھا اجنے ایک تجربہ کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ آج آپ جب قرآن کی تلاوت کرنے لگو، قرآن کو پڑھنے لگو، قرآن کے الفاظ کو ادا کرنے لگو، آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے، آپ نفل میں قرآن پڑھتے ہو نا، جی ہاں، آپ جب نفل میں قرآن پڑھنے لگو، آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ کا استاد آپ کے پیچھے کھڑا ہے اور قرآن کو سن رہا ہے۔ اون تے تلفظ نکلن گے، تلفظ کی ادائیگی ہوگی، لفظ الحمدللہ رب العالمین کی بجائے الحمدللہ رب العالمین ہوں گے، کیوں؟ پتہ ہے کوئی سننے والا پیچھے موجود ہے۔ کہتے ہیں وہ شخص جاتا ہے، اگلے دن جب دوبارہ آتا ہے، پوچھا گیا کہ بتاؤ کتنا قرآن پڑھ کے آئے ہو؟ پڑھ لیا پورا قرآن؟ نہیں استاد جی پورا تو نہیں پڑھا گیا۔ اچھا کتنا پڑھا ہے؟ 20 پڑھے پڑھ لیے ہوں گے؟ نہیں۔ کتنا پڑھا؟ استاد جی 10 پارے پڑھے گئے۔ 10 پارے پڑھے گے مطلب 100 میں سے 33% قرآن پڑھا، باقی سارا قرآن پڑھا ہی نہیں گیا۔ کیا وجہ تھی؟ کہ استاد پیچھے کھڑا ہے، سن رہا۔ اچھا آج آپ نے یہ تجربہ کرنا ہے، آپ جب جاؤ اور جانے کے بعد آپ نے قرآن کی جب تلاوت کرنے لگو، آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ صاحب قرآن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے آپ کا قرآن خود سن رہے ہیں۔ آپ جب تلاوت کرنے لگو، آپ کے ذہن میں یہ چیز موجود ہو کہ جس کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور وہ جو سب سے بڑے معلم ہیں، جو آپ کو اور مجھے قرآن سکھلانے والے ہیں، سب کے استاد ہیں، آپ کے استاد کے استاد ہیں، وہ آپ کے پیچھے قرآن مجید کو خود سن رہے ہیں۔ جب تلاوت کرنے لگو اپنا تصور یہ رکھنا ہے، اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے۔ یہ جاتے ہیں، اگلے دن جب واپسی ہوتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے ہاں بتاؤ آج قرآن کتنا پڑھ کے آئے ہو؟ 10 پارے کل پڑھے تھے، آج کتنے پڑھے ہیں؟ کوئی ایک آدھا کم ہوا ہوگا یا کوئی بڑا، یا اس کا بتاؤ کیا سلسلہ رہا؟ کہتے ہیں میں ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہوں، میں 1 منٹ بیٹھا نہیں ہوں، آرام نہیں کیا۔ قرآن پھر بھی میں صرف ایک پارہ پڑھ سکا ہوں۔ مسجد میں کتنے حفاظ موجود ہیں یہ جو حفظ کر رہے ہیں؟ کتنے ہاتھ کھڑے کریں ذرا، کوئی ہے؟ 15-20 ہیں، تو ہاتھ صرف ایک کھڑا ہے۔ آپ پارہ کتنی دیر میں پڑھتے ہیں بھیا؟ ایک پارہ کتنی دیر میں پڑھا جاتا ہے؟ 25 سے 30 منٹ میں۔ کوئی اس سے تیز پڑھنے والا ہے کہ جو اس سے پہلے پڑھ لیتا ہو؟ آپ کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ آپ حافظ ہیں؟ کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ 25-30 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اب کیا ان کی منزل کمزور ہو گئی تھی یا وہ بھولنا شروع ہو گئے تھے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں ساری رات کھڑا رہا ہوں، قرآن کا ایک پارہ جہاں پہ 30 پارے تھے وہاں پہ صرف ایک پارہ رہ گیا، ایک پارہ پڑا ہے۔ اب وہ استاد دوبارہ کہتے ہیں آج ایک اور تجربہ کرنا ہے۔ تجربہ کیا ہوگا؟ آج آپ نے جب قرآن کی تلاوت کرنے لگنی ہے، آپ جب تلاوت شروع کرنے لگو، آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ
کہ اللہ رب العزت جو قرآن کو نازل کرنے والی ذات ہے وہ آپ کا قرآن خود سن رہی ہے۔ اچھا، ہم میں سے الحمدللہ ہر شخص وہ موجود ہے جو قرآن بلکہ اللہ کے بارے میں یہ سمجھتا ہے اللہ رب العزت ہمیں شارق سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا ہی ہے؟ ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ رب العزت ہمارا یہ ایمان ہے، ہر چیز کو سننے والے ہیں اور بڑی باریک بینی سے سننے والے ہیں، خوب دیکھنے والے ہیں، ہر چیز کو بڑی ہر تفصیل سے دیکھنے والے ہیں۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے، اور جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح قرآن کی تلاوت کرنی ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ صاحب قرآن نہیں، اب بلکہ اللہ رب العزت جن کا یہ قرآن فرمان ہے، یہ قرآن جن کے اللہ رب العزت نے جس نے نازل کیا ہے، وہ ذات آپ کا قرآن خود سن رہی ہے۔ اب دوسرے شاگرد دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جب وہ شاگرد اٹھنے لگا، وہ شخص اٹھنے لگا، تو اس کے دل کے اندر، اس کے جسم سے یہ چیز واضح ہونا شروع ہو گئی کہ اس پہ کوئی خوف طاری ہے۔ اس کا جسم کپ کپانا شروع ہو گیا، دل میں ڈر گھر کر گیا۔ اٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن جب آتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کے پاؤں سوج چکے تھے، آنکھیں سوج گئی، آنکھیں لال، آنکھوں سے آنسو جاری۔ اب پوچھا گیا، بتاؤ آج قرآن کی کتنی سورتیں یا کتنی سپارے پڑھ کے آئے ہو؟ پوچھنے والے نے پوچھا، بتاؤ کتنا قرآن پڑھ کے آئے ہو؟ اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم ساری رات کھڑا رہا ہوں، اللہ کی قسم ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہوں، اللہ کی قسم قرآن کو پڑھتا رہا ہوں، لیکن سورۃ الفاتحہ قرآن کی مکمل نہیں کر سکا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان قرآن کے فہم کو سیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے اور مجھے کہنا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ جب اللہ رب العزت اللہ اکبر شخص کہتا ہے نا، اس کے ذہن میں ہو کہ اللہ مجھ سے بڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ میرے والدین سے بھی بڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اس ملک کے حکمران، اس دنیا کو کنٹرول کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت ان سب سے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد انسان کے ذہن میں یہ بھی آئے کہ اللہ رب العزت وہ پہاڑ جن کے نیچے کھڑے ہو جائیں اوپر والا شخص نظر ہی نہیں آتا، اوپر چلے جائیں نیچے لگتا ہے جیسے کوئی چونٹیاں چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات ان پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی ذات اس دنیا، یہ جو ارتھ ہے اس سے بھی بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اللہ کی ذات نہ صرف اس دنیا سے بڑی ہے بلکہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اس آسمان کے تحت جتنی بھی سیارے ہیں، جتنے بھی سیارے ہیں، جتنے بھی ستارے ہیں، اللہ رب العزت ہر چیز سے بڑے ہیں، ہر کہکشاں سے بڑے ہیں۔ اللہ رب العزت اللہ اکبر کہنے والے کے جب ذہن میں یہ تصور آتا ہے، یہ تسلسل آتا ہے، ٹائم تو خود ہی لگتا ہے۔ پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں۔ صرف اس کو پڑھنا مقصود ہوتا تو اللہ اکبر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف پڑھنا ہی ہوتا، فائدہ نہیں ہے۔ اگر قرآن کو صرف پڑھنا مقصد ہوتا تو اللہ رب العزت کسی جگہ پہ جہنم، کسی جگہ پہ جنت، کسی جگہ پہ مسلمانوں کا تذکرہ، کسی جگہ پہ کافروں کا تذکرہ، کسی جگہ پہ
انسانوں کو، مسلمانوں کو یا کسی بھی امت کو دی جانے والی سزاؤں کا تذکرہ، کسی جگہ پہ اللہ رب العزت کے انعامات کا تذکرہ، یہ اللہ رب العزت قرآن میں کیوں کرتے؟ یہ تمام چیزوں کا مقصد لیدبروا آیاتہ کیا ہے؟ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، اس قرآن میں اس کی معنی کی تعلیم لینا۔ بلکہ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے لا خیر فی عمل لا علم فیہا، اس شخص کو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ملتا، اس عمل کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی جب تک اس عمل کے بارے میں اس کا علم نہ ہو۔ اور اسی طرح لا خیر فی علم لا فقہ فی، اور اس شخص کو اس کے عمل کا، اس کے علم کا کوئی خیر حاصل نہیں ہوتی جس شخص کو اس علم کے بارے میں اس کی فقاہت کا پتہ نہ ہو۔ ولا خیر فی قراءۃ لا تدبر معها، اور اس قرات کے اندر، اس تلاوت کے اندر ذرہ برابر خیر نہیں ہے، اس کے اندر ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں ہے جس قرات کے ساتھ اس میں تدبر نہ کیا جائے، اس کو سمجھا نہ جائے۔ آج ہم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے کیا چیز بنائی کا دے لی ہے، کھانا آستے ہیں۔ اچھا پہننے والے کہتے ہیں کہ بنائی کا دے لی ہے، پاناستی بنائی ہے تو پھر پاؤ۔ اچھی سواری رکھنے والے کہتے ہیں کہ سواری ہے کا دے آستے، سفر کرنا آستے، استعمال کرنا آستے، لو کرو۔ تو جس ذات نے آپ کو کسی مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، آپ اس مقصد کو کیوں بھول گئے ہیں؟ اور جس کتاب کو اللہ رب العزت نے آپ کی اور میری حجت و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، اس کتاب کو جسے اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اس فرمان کے مقصد کو ہم کیسے بھول گئے ہیں؟ ہم اللہ رب العزت کے اس کلام کو پڑھتے تو ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بلکہ وہ اکثر کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب میرا دل کرتا کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں، اپنے رب سے باتیں کروں، اپنے رب کے ساتھ گفتگو کروں، تو کہتے ہیں میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، نماز ادا کرتا ہوں، اللہ رب العزت سے نماز کے ریفرنس سے، نماز کے تھرو باتیں کرتا ہوں۔ آج ہمیں مختلف قسم کے ریفرنس چاہیے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، ہمیں مختلف قسم کے وسیلے چاہیے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا اللہ سے گفتگو کرنے کا دل کرتا، میں کس کا ریفرنس دیتا، میں کس کا وسیلہ بناتا، میں کس کو اپنے اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے کا، اس طرح سمجھ لیں میرا موبائل کیا ہوتا؟ میرا موبائل نماز ہوتی کہ میں جس سے اللہ رب العزت سے باتیں کرتا، اور جب میرا دل کرتا کہ میں اپنے رب تعالیٰ کی باتیں سنوں، میرا رب تعالیٰ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، میرے تک بات کیا پہنچانا چاہتا ہے، میں اپنے رب کا نازل کردہ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا۔ ہمارا یہ دستور ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی باتیں بڑی میٹھی لگتی ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے ہر وقت وہ شخص ذہن میں رہتا ہے۔ یا تو یہ اصول غلط ہے یا ہمارا ایمان کمزور ہے، کیونکہ ہمارے کسی کے ذہن میں ہر وقت اللہ رب العزت نہیں ہوتے، اللہ رب العزت کی کبریائی ہمارے سامنے نہیں ہوتی، قرآن مجید کی تعلیمات ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ ہم جب قرآن کو پہلی بات پڑھتے نہیں ہیں، لیکن جب قرآن کو پڑھتے ہیں ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ادھر آپ کو پتا چلے نا، آپ کا کوئی محبوب ہے، آپ جس شخص کو پسند کرتے ہیں، اس کو اردو اور پنجابی نہیں آتی، سب سے پہلے آپ کی کیا کوشش ہوگی؟
پوچھئے تے صحیح کیڑی زبان چ گل کردا ہے, اینو زبان آندی کیڑی ہے, اے زبان بولدا کیڑی ہے, تاکہ جدو گفتگو کرے مجھے تو پتا چلے کیا کہہ رہا ہے, مجھے تو علم ہو. ایسا نہ ہو وہ شخص بات کوئی اور کرے, میرا جواب کوئی اور چلا جائے. اب کوشش کیا ہوتی ہے اس شخص کے لب و لہجے کو اور اس کا جو انداز ہے, اس کی جو زبان ہے, اس زبان کو میں بھی سیکھ لوں تاکہ ہمارا آپس میں کمیونیکیشن سٹرونگ ہو جائے, ہمارا آپس میں گفتگو کرنا آسان ہو جائے. ایک دوسرے نہ گل کریے, گل دی سمجھنا ہے فائدہ کی. اس طرح کا انسان کا ذہن ہے. جب اللہ رب العزت سے ہم کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں, ہم اللہ رب العزت سے محبت کے دعوے دار ہیں, اپنے رب تعالیٰ کی محبت کے دم بھرنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور پھر ہم قرآن مجید جو اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے, جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ باتیں ہیں جو اللہ رب العزت ہم سے کرنا چاہتے تھے, اللہ رب العزت نے وہ تمام باتیں محفوظ کر کر ہم تک پہنچا دی. اور پھر اس کے بعد بھی ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی اس کتاب کو سمجھے نہیں, اس کتاب کے بارے میں جانے نہیں کہ میرا رب میرے سے جس سے میں محبت کرتا ہوں, وہ محبت جس سے کر رہا ہوں, وہ شخص ہم سے کہہ کیا رہا ہے. تو بتائیں, یا تو آپ کی محبت کھوٹی ہے, یا آپ کی محبت میں خلوص نہیں ہے, یا یہ اصول ہی غلط ہے. ہاں جی, اصول غلط ہے یا ہمارے ایمان کا قصور ہے؟ اپنے ایمان کو درست کیجئے. جب اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے, دیکھ لیں کہ انسان کس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. آپ اس دنیا میں موجود سب سے حقیر چیز ایک بیکٹیریا جو آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں ہے, ہم اپنی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے, اگر اس میں سے صرف ایک چیز بیکٹیریا کی ایک قسم ختم ہو جائے تو انسان کو اتنا بڑا لاس ہے کہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں اگر کسی قسم کا بیکٹیریا ختم ہو جائے نا, انسان کی لائف بھی ختم ہو جاتی ہے. انسان کے آس پاس جتنی چیزیں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے, صرف ایک چیز ختم ہو جائے, یعنی جو وہ سب سے حقیر چیز ہے جو آپ کو اور مجھے نظر بھی نہیں آتی, وہ بھی چیز اللہ رب العزت نے آپ کے لیے پیدا کی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ آپ کی مدد کر رہی ہے, آپ کو زندہ رہنے میں مدد کر رہی ہے. اللہ رب العزت کی ہر بنائی ہوئی چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کا مقصد تو بتاتے ہیں کہ اللہ نے کھان والی چیزاں کدے لیے پیدا کی ہیں, کھان واسطے تے کھائیے. انسان کے جسم میں اللہ رب العزت نے جو بھی چیز دی ہے وہ اللہ رب العزت نے کسی فائدے کے تحت دی ہے. جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے وہ فائدے واسطے نہیں, فائدے کے لیے. فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ ہم قرآن کو سمجھیں گے, قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے, پھر اس قرآن کا ہمیں فائدہ ہوگا. اور جب قرآن ہمیں فائدہ دینے لگے گا, یاد رکھیے یہ ہمارا قرآن جب ہمیں فائدہ دینے لگے گا, ہمارا کیا معاملہ ہوگا. جتنے بھی آپ دیکھ لیں قرآن کے ساتھ جو منسلک تھے, جب تک اسلام قرآن کے ساتھ رہا, جب تک مسلمان اسلام کے اپنی زندگی میں لاگو کیے رکھا, تب تک مسلمان ترقی یافتہ رہے. جب دیکھ لیجئے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا, قرآن کو جب اپنے صرف سینوں تک محدود کر لیا, یا بلکہ قرآن کو سینوں سے بھی نکالنا شروع کر دیا, قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا,
تب ہم اللہ رب العزت کی یہ اصول ہے کہ اللہ رب العزت جب انسان اس سے دور ہونے لگتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو لا یعنی چیزوں کے اندر اس میں مصروف کر دیتے ہیں۔ آپ ہسٹری اٹھا لیجئے، تاریخ اٹھا لیجئے، جب جب مسلمانوں نے، جب جب اللہ کے بندوں نے اللہ کو، اللہ کے پیغامات کو، اللہ رب العزت کی تعلیمات کو چھوڑا، اللہ رب العزت نے اسے دوسری چیزوں میں، لا یعنی چیزوں میں ڈالنا شروع کر دیا، اور اس چیز کے اندر گھس کر، اس چیز کے اندر مصروف ہو کر انسان کبھی ترقی پائے؟ کدھر گئے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، کیوں؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص ہی مسلمان نہیں ہے۔ کوئی اصول تو نہیں ہے۔ آج ہم نے جب جب اپنی تعلیم کو، اسلام کو پسے پشت ڈالا ہے، تب تب انسان کا عقیدہ کمزور ہوا ہے۔ ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی اساس کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے، اس کی نیو کیا ہے، تو بتائیے وہ شخص کیسے اپنی بیس پہ کام کرے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے یار اسلام ہے کیا۔ جب اس کو سائنٹسٹ بنانے کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے اس کو میتھمیٹکس پڑھایا جاتا ہے، اس کو فزکس، کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے، اس کو بایولوجی پڑھائی جاتی ہے، وہ کیوں؟ تاکہ وہ ڈاکٹر اچھا بن جائے۔ اور یہ ساری چیزیں بیسکس ہیں۔ یہ اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے، وہ چیز جس ہدف تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں، وہ چیز جتنا بڑا ہدف ہوتا ہے آپ اتنی پیچھے محنت کرتے ہیں، اتنا زیادہ علم اس کے بارے میں لیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا مقصد نہیں ہے۔ کہندے یار دنیا چ آئے کا دے لئیو، یہ کوئی چھوٹا مقصد ہے کہ جس نے آپ کو بنایا ہے، آپ اپنی زندگی اسی شخص کی طرح، اسی ذات کے مطابق، اسی ذات کے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ اور جو چیز آپ، مثال کے طور پہ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے اگر ہم کوئی چیز انوینٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ مائک ہے، اگر ہم یہ مائک کہتے ہیں کہ یہ ہماری آواز کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے ہے، اس آواز کو بڑھانے کے لیے ہے، دور دور پہنچانے کے لیے ہے، یہ مائک کام کرنا بند کر دے، اسٹینڈ دا تاج نہیں رہنا، یہ اسٹینڈ کے اوپر نہیں ہوگا، یہ کہاں پہ آپ کو ملے گا؟ کباڑ خانے میں ملے گا۔ جتے کباڑ سوٹ دے ہو نا، روڑی سوٹ دے ہو، اوتے سوٹ دے ہو گے، کیوں؟ ساڑھے کس کام دا؟ جس چیز نے سانو فائدہ ہی نہیں دینا، اسی کی کرنی، ہمیں اس چیز کا کیا فائدہ؟ یہ چیز جب تک اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے تب تک یہ چیز اسٹینڈ کے اوپر موجود ہے، اور اسٹینڈ پہ بھی دیکھ لیں سب سے اعلیٰ مقام پہ سب سے اوپر ہے۔ انسان اسی طرح ہے کہ جو شخص اپنے مقصد کو، جس لیے وہ پیدا کیا گیا، جس وجہ سے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا، اس مائک کی طرح اگر اپنا مقصد پورا کرتا رہے گا، وہ شخص تب اس چیز کی اونچائی پہ رہے گا، وہ شخص اس جگہ کی اونچائی پہ رہے گا، اس کے سب سے بلند مقام پہ رہے گا۔ اور جب وہ اپنا مقصد چھوڑ دے گا، اپنے مقصد کو پورا نہیں کرے گا، اپنے مقصد سے کو پشے پشت ڈال دے گا، تب وہ شخص نیچے آئے گا، اور وہ شخص آپ کو ہمیشہ ایمان کے کباڑ خانے میں ملے گا۔
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور مغرب کے پیچھے لگ گئے۔ مغرب کے اصول ہم نے اپنی زندگی میں اپنانے شروع کر دیے۔ آج آپ پاکستان کے جتنے بھی چیزیں اٹھا کر دیکھ لیں، اگر اسلامی قانون، قرآن کا قانون ہمارے پاکستان میں نافذ ہوتا، چوری ہوتی، زناکاری ہوتی، رشوت خوری ہوتی، نااہل شخص کبھی منصب پہ آتا، یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کپلے، یہ چوریاں، یہ چکاریاں، یہ ایک دوسرے کی عصمت نہ کرنا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نہ ہم پر قرآن مجید کا قوانین لاگو ہیں، نہ ہمارے معاشرے میں قرآن کے قوانین لاگو ہیں۔ ہم جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ کام کریں۔ ہم کیوں نہیں یہ کہتے کہ ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا؟ اگر کوئی شخص کوئی گانا سننے لگتا ہے، اپنے ذہن میں یہ کیوں نہیں سوچتا کہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین، ہمارا قرآن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا؟ ہم جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا؟ ہمارے ذہن میں صرف یہ کیوں آتا ہے؟ اگر کوئی کام معاشرے کے برعکس ہو، ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ جب تک ہم معاشرہ اسلام کے مطابق نہیں کریں گے، ہم اپنا معاشرہ قرآن کے مطابق نہیں کریں گے، تب تک ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، اور تب تک ہمارا کوئی بھی کیا گیا کام ہمیں کبھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے قرآن پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدارین۔